لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا، وہ میرے پاس آیا اور غسان جو بادشاہ تھا رومن امپائر کا، اس کا ایک خط مجھے دیا. وہ جو اس کا ایک سمجھ لے چھوٹی چھوٹی جو امپائر کے اندر بنی ہوئی تھی ان میں سے ایک کا وہ گورنر تھا. اس خط میں لکھا تھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، نعوذ باللہ. اللہ نے تمہیں کوئی ذلیل ہونے کے لیے پیدا تو نہیں کیا کہ تمہارا حق ضائع کیا جائے. تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ بہتر سلوک کریں گے. یعنی دشمن کی فوج کے ہیڈ کی طرف سے خط آیا. جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے کہا کہ ایک اور امتحان آ گیا. اچھا جی سرکار، ایک خط کسی اور کو لایا ہو کہ جی اے دیکھ لو یا رسول اللہ منو تے بڑی آفر جے. یہاں لوگ دنیا دار لوگ ہی کرتے ہیں نا جی، مجھے فلاں جگہ سے آفر ہو رہی ہے. لیکن جو اہل ایمان ہے وہ تو کہتے ہیں کہ یار میں اس لیول پہ گر گیا ہوں کہ اب کافر بھی مجھے بلا رہے ہیں. انہوں نے یہ رزلٹ نکالا، چونکہ مومن تھے نا. میں نے اس خط کو تندور میں جلا دیا. ان 50 دنوں میں سے جب 40 دن گزر گئے تو نبی علیہ السلام کا ایلچی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کے قریب نہ جاؤ. میں نے پوچھا میں اسے طلاق دے دوں یا پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، طلاق نہیں دینی، صرف جدا ہو جاؤ. میرے دونوں ساتھیوں کو جنہوں نے میری طرح معذرت کی تھی یہی حکم ملا. میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے میکے چلی جاؤ، اس وقت تک وہیں رہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا کوئی فیصلہ نہ کر دے. کعب کہتے ہیں کہ ہلال بن امیہ کی بیوی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو بہت بوڑھے اور کمزور ہیں، ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں، کیا اگر میں ان کی خدمت کر دیا کروں تو آپ ناپسند تو نہیں فرمائیں گے؟ بیوی دیکھو جی، بیوی خامد کو کچھ سمجھ نہیں رہی، رسول اللہ سے جا کے پوچھ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صرف وہ تم سے صحبت نہ کریں. انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم وہ تو کسی چیز کے لیے حرکت ہی نہیں کر رہے. جب سے آپ ان سے ناراض ہوئے ہیں وہ دن اور آج کا دن ان کے آنسو تھمنے میں نہیں آتے. میرے گھر کے بعض لوگوں نے کہا کہ جس طرح ہلال بن امیہ کی بیوی نے ان کے لیے اجازت لے لی تو آپ بھی جا کے اجازت لے لیں. اب دیکھیں لوگ مشورے دے رہے ہیں. میں نے کہا خدا کی قسم میں اس کے لیے رسول اللہ سے اجازت نہیں لوں گا. میں جوان ہوں، معلوم نہیں جب اجازت لینے جاؤں تو حضور کیا فرما دیں. ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ میں یہ جاؤں تو یہ نہ ہو کہ حضور اور ناراض ہو جائے، اگر کوئی چانس بھی ہے نا بچنے کے تو وہ بھی ختم ہو جائے. دیکھیں نہیں کتنا گاڈ اورینٹڈ بندہ ہے جی، اللہ اکبر. اس طرح 10 دن اور گزر گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بات چیت کرنے کی ممانعت فرمائی تھی، اس کو 50 دن پورے ہو گئے. 50ویں رات کی صبح کو جب میں فجر کی نماز پڑھ چکا اور اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، اس طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ ہم آیت پڑھ